بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل غلام محمد، جنہیں حالت فالج میں کرسی اقتدار پر بٹھایا گیا تھا، وہ غیر ملکی حسینہ کے اسیر تھے۔ روتھ بورل نامی یہ خاتون، جو بظاہر ان کی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر کام کر رہی تھی، لیکن دراصل وہی گورنر جنرل تھی، نیم امریکن نیم سوئس تھی، اور عالم یہ تھا کہ گورنر جنرل ہاؤس کے ہر فیصلے کی اطلاع جناب غلام محمد کی جانب سے اس خاتون کے ذریعے دی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ یہ خاتون جب جناب غلام محمد سے ناراض ہو جاتی تو گورنر جنرل ہاؤس میں تمام کام بند ہو جاتے تھے، اور جناب غلام محمد کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک وہ خاتون راضی نہ ہو جاتی۔ گورنر جنرل کے اس غیر ملکی خاتون کے ساتھ تعلقات کو کبھی بھی ہمارے کسی بھی طبقے نے حرف تنقید نہیں بنایا۔ غلام محمد کے اخلاقی رویے اور مفتیوں کی کہانی قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں تفصیل سے بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل غلام محمد نے مجھے مسہری پر بٹھا لیا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سنایا۔ گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے مس بورل کو ڈنر پر مدعو کیا۔ وہ حسب معمول اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ یہ بات مسٹر غلام محمد کو پسند نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ مس بورل ڈنر پر تنہا آیا کرے، لیکن مس بورل اکثر ان کی اس بات کو پورا نہ کرتی تھی۔ ایک رات ڈنر کے دوران مسٹر غلام محمد نے مس بورل کی والدہ کے ساتھ بڑی بے رخی کا برتاؤ کیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورل نے اس بات کو بہت برا منایا۔ صبح گورنر جنرل نے اسے ایک فائل کے ساتھ اپنے کمرے میں طلب کیا اور وہ منہ پھلائے ہوئے آئی۔ مسٹر غلام محمد نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح سویرے رونی صورت لے کر ان کے کمرے میں نہ آیا کرے، بلکہ مسکراتی ہوئی ان سے ملے۔ مس بورل اس طرح منہ پھیلائے کھڑی رہی۔ گورنر جنرل نے تحکمانہ انداز میں کئی بار اسے مسکرانے کا حکم دیا تو اس نے غصے سے فائل زمین پر دے ماری اور روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اب مسٹر غلام محمد نے میرے ذمے یعنی قدرت اللہ شہاب کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ میں مس بورل کو سمجھا بجھا کر واپس لاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو اور ہنسی خوشی فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر گورنر جنرل کے حضور پیش کرے۔ میں مس بورل کے پاس گیا تو وہ غالباً اسی نوعیت کی طلبی کی انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ بڑی زیرک اور غمسار طبیعت کی لڑکی تھی، اور مسٹر غلام محمد کی معذوریوں کی وجہ سے اسے ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہمدردی تھی۔ میں نے اسے ٹائم پیس سمیت سارا واقعہ سنایا تو فوراً میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی، اور وہ گورنر جنرل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی مسکراہٹوں کا فوارہ چھوڑا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر باادب احترام ان کی خدمت میں پیش کی۔ مسٹر غلام محمد کا چہرہ دودھ پیتے بچے کی طرح کھل اٹھا اور ان کے منہ کے دونوں کونوں سے بے اختیار رالیں ٹپکنے لگیں۔ پھر اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور گھبرا کر بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔